السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم انسان بہت ہی بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی صحت کو امپروو کرنے کے لیے۔ اچھا، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میرا کولیگ، میرا فرینڈ اور بایو کے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ سر عبداللہ۔ یہ ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ بایولوجی میں ایم فل کر رہے ہیں، تو کافی عبور حاصل ہے اسے اپنے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو سر سے باقی مطلب ہم سنتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو۔ میرا نام جو ہے عبداللہ ہے، اور میں علاقہ دوزئی ڈسٹرکٹ پشاور سے بلونگ کرتا ہوں۔ جی۔ میں ایز اے بایولوجی ٹیچر مختلف انسٹیٹیوٹ میں ہم نے پڑھایا ہے، ابھی بھی جو ہے ایز اے بایولوجی پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں۔ جی سر۔ تو دس از مائی شارٹ انٹروڈکشن۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سر۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ ہمارے جو باڈی ہے انسان کی، یہ کس طرح مطلب کام کرتی ہیں، کیا مطلب اس کے فنکشن ہے؟ منتظر صاحب، اصل میں کسی بھی لیونگ تھنگ یا جانداروں کی اگر ہم بات کریں تو کام کرنے کے لیے جو ہے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ جی۔ تو ہماری باڈی جتنی بھی فنکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے انرجی جو ہے ریکوائرڈ ہے۔ جی سر۔ اور ہمارے باڈی کے اگر انٹرنلی ہم دیکھیں، ہمارے باڈی میں کارڈیو واسکولر سسٹم ہے، جی، سرکولیٹری سسٹم جو بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے سرکولیشن؟ جی بالکل، بلڈ مطلب باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ ریسپائریشن جو ہے، ریسپائریشن جو ہم سانس لیتے ہیں، بالکل اس میں یہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے لیے بھی یعنی کہ ہم جو چیزیں ہضم کرتے ہیں اس کے لیے بھی انرجی مینس کہ یہ جو ابھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے بھی انرجی استعمال ہو رہی ہے۔ انرجی استعمال ہو رہی ہے، بالکل۔ تو ہماری باڈی جو مختلف فنکشن کرتے ہیں، وہ انرجی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں انرجی سے۔ اچھا، مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کا آپ نے نام لیا، ریسپائریشن، سانس لینا وغیرہ، جی، دل کا دھڑکنا، ان سب کو یہ کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت، انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، بالکل۔ مطلب اگر انرجی ان کو نہیں ملے گی باڈی کو تو یہ فنکشن نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ایک گاڑی ہے، کروڑوں کی اس کی قیمت ہے، لیکن اگر اس کے اندر فیول نہیں ہے، جی بالکل، وہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ بالکل، تو یہی ایگزامپل باڈی کے بھی ہوتا ہے ایگزیکٹلی، کہ پھر اگر باڈی کو انرجی نہ ملے، ٹھیک ہے، بالکل، تو پھر وہ ورک نہیں کر سکتا، فنکشن نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ انرجی انسانی جو مطلب جو باڈی ہے، وہ انرجی انسان کی باڈی کو کہاں سے ملتی ہے؟ جی، بہت اچھا کویشچن آپ نے پوچھا۔ یہ جتنی بھی فنکشن کے لیے جو انرجی ہمارے باڈی حاصل کرتے ہیں، یہ فوڈ سے حاصل کرتے ہیں۔ جی، فوڈ سے۔ جب ہم فوڈ کھاتے ہیں تو یہ فوڈ ہمارے باڈی ڈائجسٹو سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے مختلف پاتھ وے ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف آور باڈی مختلف پاتھ وے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ انرجی۔ ہمیں یہ بتائیں کہ کون کون سے ذرائع ہیں، سورسز ہیں انرجی کے خوراک میں؟ فار ایگزامپل میں نے جیسے مطلب سنا ہے کہ ایک تو کاربوہائیڈریٹس ہے۔ جی، کاربوہائیڈریٹ ہے، بالکل۔ اس کے علاوہ پروٹین ہے، لیپڈز ہے، اس کے علاوہ وٹامنز ہے، فیٹس ہے۔ اچھا، کاربوہائیڈریٹس آپ جیسے آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ سب سے تیز ترین ذریعہ ہے انرجی حاصل کرنے کا۔ بالکل۔ کاربوہائیڈریٹ ہم کن چیزوں سے حاصل کرتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں بریڈ سے حاصل کرتے ہیں، بریڈ سے حاصل کرتے ہیں، چاول ہو گیا، رائس، اس کے علاوہ پوٹیٹو ہے، یہ پوٹیٹو جس میں مجھے بسکٹ جو ہم کھاتے ہیں شاپس میں اویلیبل ہے، جتنی بھی شوگر ہے، بالکل، شوگرز ہے، یہ جلیبی ہے، یہ سارے جتنی بھی سویٹ چیزیں ہیں نا، یہ ساری جو ہے ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فروٹ بھی تو ہے نا؟ فروٹس بھی ہے، بالکل۔ اچھا، تو یہ ایک ذریعہ ہے کاربوہائیڈریٹس کا، یعنی کہ انرجی کا جو باڈی کو، بالکل۔ اور یہ جو سب سے کوئک
جو سورس ہے انرجی کا وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹ ہے یعنی Yes. کہ جلدی آپ کو ریفیول کر دیتا ہے, بالکل آف کورس آپ کو ریڈی کر دیتا ہے ریڈی فنکشن کرتا کرنے کے لیے. بالکل. اس کے علاوہ کون سا ایک ذریعہ ہے مطلب انرجی کا؟ اس کے علاوہ جو ہے پروٹین ہے. پروٹین جو ہے ہمارے فوڈ کا جو ایک مین کمپوننٹ ہے, ہماری انرجی کا ایک مین ذریعہ ہے. اور میں نے جہاں تک میں نے سنا ہے پروٹین وہ مسل بلڈنگ میں کام کرتا ہے. آف کورس. یا اگر کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو زخم کو ٹھیک ہونے کے لیے اسے پروٹین کی پھر بالکل ضرورت پڑتی ہے, یعنی ہیلنگ آف وونڈ جو جی, ہوتا ہے جی, تو جی. یہ اس کے لیے پروٹین اچھا, واجب. اس کے علاوہ ایک اور بھی مطلب ایک سورس ہے انرجی کا, Lipids. لپڈ بھی ہے, فیٹس. بالکل. تو فیٹس, اب سب سے پہلے ہم نے پروٹین کی بات کی. پروٹین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پروٹین ہم کو ملتا ہے ایک تو میٹ سے ہم کو ملتا ہے, گوشت. جو گوشت ہم کھاتے ہیں اچھا. اس سے ہم کو جو ہے پروٹین ملتا بھی ہے. ملتا ہے. بالکل, ایگز میں ہم کو ملتا ہے, دال, لوبیا, یہ جتنی پلسز ہے, جو پلسز ہے نا, پلسز, جی جی, تو یہ سارے پلسز جو ہے اس میں پروٹین جو ہے یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. اچھا. تو اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں فیٹس کے بارے میں. فیٹس کی, فیٹس ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو فیٹس کے ہمارے پاس جو سورسز ہے, ایک تو یہ ہے ڈیری پروڈکٹس. جی, ڈیری, جتنی بھی مطلب جتنے بھی ہم ملک ہے, بالکل, یوگرٹ ہے, پنیر جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, چیز, تو یہ سارے. اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس. اچھا, ملک جو ہے, ملک کے اندر تو پروٹین بھی ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. جی, ملک پروٹین بھی ہوتا ہے, لیکن فیٹس بھی اس میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہے, جی بالکل, اس کے اندر پروٹین بھی ہوتا ہے, پروٹین بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ فیٹس کا موجود ہوتا ہے. اس کے اندر ہوتا ہے. جی, فش بھی مین سورس ہے ہمارے فیٹس کے اندر. پروٹین بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں فیٹس بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو مطلب آپ نے تین ہمیں بتائے سورسز آف انرجی. نمبر 1 آپ نے بتایا کاربوہائیڈریٹس, اس کے علاوہ آپ نے بتایا پروٹین, اور پھر لپڈ یا فیٹس ہم اسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تین بتائے آپ نے. اچھا, یہاں پر سر ایک بات آ گئی. ابھی آپ نے کہا کہ انرجی باڈی کو ملتی ہے فوڈ سے, خوراک سے, پھر آپ نے اس کے مطلب بتائے سورسز. ابھی یہاں پر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر باڈی کو انرجی نہ ملے تو وہ پھر کام نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ اگر کار کو فیول نہ ملے تو کار کروڑوں کی بھی ہو تو نہیں چل سکتا, تو باڈی بھی اس طرح نہیں چل سکتی, رائٹ. اب سر آپ ہمیں یہ بتائے کہ رمضان میں تو ہم پھر خوراک نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, تو پھر باڈی کو خوراک تو نہیں ملتا, انرجی نہیں ملتی, تو پھر یہ کس طرح کام رمضان کے دوران یہ باڈی پھر کرتی ہے؟ اچھا, بہت گہری سوال آپ نے پوچھی. اصل میں یہ جو فوڈ جب ہم کھاتے ہیں, جی, تو ان سارے فوڈ جو ہے اگر ہماری باڈی کو جتنا انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جی, تو وہ فوڈ کی اتنی ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, اتنی ہی انرجی سے ریلیز ہو جاتا ہے. بلکہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹرا فوڈ جو ہے ہمارے باڈی میں سٹور ہو جاتے ہیں. اچھا, تو آپ کا مطلب ہے کہ باڈی کے اندر ایک کیپیسٹی موجود ہے ایگزیکٹلی کہ وہ خوراک کو سٹور کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اونٹ جو ہوتا ہے, اونٹ بھی کہتے ہیں اپنا جو اس کا جو ہمپ ہوتا ہے, جو اس کے ریئلی بیک سائڈ پہ جو ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ خوراک کو سٹور کرتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. پھر جب ان کو خوراک نہیں ملتا تو اس دوران پھر اس خوراک کو وہ یوز کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہی سسٹم انسان کی باڈی کے اندر بھی موجود ہے؟ ایگزیکٹلی, یہ سسٹم بالکل انسان کی باڈی میں جو ہے موجود ہے. مطلب جتنا بھی ہم خوراک کھاتے ہیں, آف کورس, باڈی اس میں سے جو اپنے جو جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتی ہے, لیکن باقی کا جو خوراک ہے باڈی ان کو سٹور کر لیتی ہے. اس سٹور ہونے والے انرجی کو, ٹھیک ہے, یا خوراک, اس کو بایو کے یا سائنس کے لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ اس سٹور فوڈ کو جو ہے ہم کہتے ہیں گلائکوجن. اچھا, گلائکوجن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے باڈی کے لیور میں, جگر جس کو کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ مسل جو پٹے ہیں اس میں جو ہے یہ سٹور ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, پھر کیا ہوتا ہے انسان یہ جو موٹاپے کا شکار ہوتا ہے, اکثر ہم خوراک کھاتے ہیں, تو یہ کیوں؟ اصل میں یہ اوبیسٹی جو ہے نا, اوبیسٹی یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ فوڈ کھا رہا ہے, اور یہ اس کا سیڈنٹری ہیبٹ ہے, انیکٹیویٹی زیادہ ہے,
इनएक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, वॉक नहीं करता, हर बिल्कुल वक्त पड़ा रहता है, बिल्कुल। इसके अलावा कोई जॉब वगैरह है जो कंप्यूटर वगैरह पे बैठ कर एग्जैक्टली बिल्कुल, बैठने का कोई जॉब मतलब है, बैठ कर या लेट कर गेम्स वगैरह खेलते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, तो इसे कहते हैं सेडेंटरी यानी कि इनएक्टिविटी। तो खुराक तो ज्यादा खा रहा है लेकिन उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, कम है, बिल्कुल। तो यही खुराक फिर आपके ख्याल में पहले कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, यस, और ग्लाइकोजन अगर वो फिल हो जाए बिल्कुल, जितना बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है तो वो ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट होता है आपके ख्याल में फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट्स जो है फिर ये इंसान का जो वजन है वेट ज्यादा हो जाता है। और असल में ये ओबेसिटी कहते हैं इसके कि टोटल बॉडी फैट्स, यानी फैट्स जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, उसके साथ हमारे वेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। तो जब हमारी कंजम्पशन और इंटेक जो है इसके दरमियान इम्बैलेंस हो तो तब हमको ओबेसिटी भी जी लगती है। यानी कि एनर्जी को तो हम कैलोरी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1000 कैलोरी खाई जी, ठीक है, खुराक के थ्रू, और हमने सिर्फ 500 यूज़ कर ली, तो जो 500 एक्स्ट्रा था ये कन्वर्ट होता है, हो जाते फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन और फिर फैट, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसी तरह जो फूड हम खाते हैं, एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर होते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। अब यही बात यहाँ पर आ गई रमज़ान में जी, कि रमज़ान में जब हम फूड नहीं खाते क्योंकि हमारा रोज़ा होता है दिन के दौरान, तो आपके ख्याल में बॉडी यही जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है जैसे ग्लाइकोजन की शक्ल में या फिर फैट्स की शक्ल में, तो फिर उसी को बॉडी यूज कर रहा होता है। एग्जैक्टली जो स्टोर एनर्जी है या जो फैट्स में कन्वर्ट हुई है उसी एनर्जी को बॉडी यूज करते हैं। इसलिए तो ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत ज़्यादा एहसान है जी, हमारे मुसलमान भाइयों पे, क्योंकि रमज़ान के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो जिस्मानी तौर पे अगर हम कहें देखें तो जो स्टोर फूड है हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर है, जो फैट्स में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका कन्वर्जन जो है शुरू हो जाता है, चूँकि हमारी बॉडी की तो एनर्जी रिक्वायर्ड है और इनटेकिंग हम नहीं कर रहे, तो जो स्टोर फूड है जो कन्वर्ट हुए हैं फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में और एनर्जी सोर्स बन जाता है। बिल्कुल। हम तो मतलब बाइक चलाते हैं तो बाइक के अंदर भी यही एक कैपेसिटी होती है कि जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक को जब हम फ्यूल करते हैं उसमें हम पेट्रोल वगैरह डालते हैं तो ये चलता रहता है। अब अगर ये पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रिजर्व, तो अब हम उसको रिजर्व पे लगा देते हैं, तो मतलब वहाँ पर कुछ स्टोर्ड फ्यूल वगैरह होता है तो हम उसके ऊपर बाइक पे लगा देते हैं और हम अपना मकसद उनसे पूरा कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में यही रिजर्व सिस्टम बॉडी के अंदर भी मौजूद है exactly। और रमज़ान के दिनों के दौरान बॉडी फिर इस रिजर्व जो एनर्जी होती है उसको फिर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे इस बॉडी के लिए। सारी जो मतलब बीमारियां हैं इससे खत्म हो सकती है रमजान के थ्रू। बिल्कुल एग्जैक्टली खत्म होती और है। एक इंसान काफी मोटा है, मोटापे का शिकार हो चुका है, तो वो भी अपने मोटापे को खत्म कर सकता है। एग्जैक्टली जो ओबेसिटी के शिकार लोग होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक चांस है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ये रमज़ान। बेहतरीन तो ये तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, हम तो सिर्फ इस रमज़ान को जो है अगर हम इस पे मज़ीद स्टडी करें ना तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो इस्लामी लिहाज से अगर हम देखें वी आर मुस्लिम, रूहानी तौर पे उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो जिस्मानी तौर पे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और यहाँ पर सर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने देखा एक रिसर्च स्टडी, उसके मुताबिक जब बॉडी को खुराक नहीं मिलता तो वो उसके अंदर जो डेड सेल्स होते हैं तो फिर उन डेड सेल्स को बॉडी खाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और इस प्रोसेस को साइंस के लैंग्वेज में आपको पता होगा ऑटोफेजी कहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब ये डेड सेल्स बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। कैंसर, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इनसे पैदा होती है। सेल्फ अगर बॉडी में रहेंगे तो बीमारियां। अब अगर बॉडी को खुराक नहीं मिले तो बॉडी इन सेल्स को भी खाना शुरू कर देता है। बिल्कुल खाना शुरू। मतलब अगर वो मतलब ये जो सेल्स हैं खत्म हो जाएंगे बॉडी से, तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है छुपी हुई है, इसलिए हम ये रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं जो मुसलमान भाई है, तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इंसान अल्लाह ताला कहता है कि हमारे बंदों को फ़ायदा पहुँच जाए। अच्छा सर,
یہ تو یہ ہو گیا، لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اس طرح تو میرے خیال میں باڈی کو فائدہ ملنے کے بجائے باڈی کو الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے. ہم جب روزہ توڑتے ہیں، پہلے تو روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں. سحور کے وقت، صبح کے وقت جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ہر کوئی 3 4 پراٹھے کھاتا ہے، اور پراٹھے آپ کو آئل اس میں ہوتا ہے. بالکل. ایک تو ہو گیا اس میں فیٹس، دوسرا اس میں آ گیا جو بریڈ ہوتا ہے. بریڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے گلوکوز ہوتا ہے. گلوکوز ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. تو وہ گلوکوز اور یہ فیٹس مل کر آپ کی باڈی کو مطلب یہ تو باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے نا اتنا زیادہ. بالکل. اسپیشلی پھر کچھ فیٹس ہوتے ہیں جو ہیلدی ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو فیٹس ہوتے ہیں یہ ہیلدی ہوتے ہیں. فش کے اندر ہیلدی فیٹ. لیکن یہ پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، یا جس مطلب پراٹھا وغیرہ ہو گیا، اس کے اندر جو فیٹس ہوتے ہیں یہ تو ہیلدی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. دوسری بات ہو گئی ہم چائے، اتنا چائے پیتے ہیں، 4 5 کپ مطلب لوگ آج کل پیتے ہیں. پراٹھے مطلب ان کے ساتھ کھاتے ہیں. تو یہی اگر سسٹم پھر آپ روزہ ہم توڑتے ہیں، یس، ہم کیا کرتے ہیں کہ شربت 2 گلاس، تو وہ تو سارا کا سارا شوگر ہے، بالکل، جو کہ باڈی کے لیے مطلب نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس، ٹھیک ہے، بالکل، پھر سویٹس کھاتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی روزہ لوگ افطار کرتے ہیں، کچھ لوگ تو جاتے ہیں یہ مطلب جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل، برگر، جو جنک فوڈ جو ہے، جنک فوڈ ہے، یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہی چیزیں مطلب جاری رہی، یہی سسٹم جاری رہا، تو میرے خیال میں تو بالکل فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے روزے کا. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم افطاری کے وقت اور فجر کے جو مطلب سحری کے وقت یہاں پر خود کو کنٹرول کر لے، خود کو کنٹرول کر لے اور اپنی چیزوں کو دیکھے کہ کون سی چیزیں مجھے کھانا چاہیے. جی، مطلب یہ کہ ہماری باڈی کے لیے کون سی چیزیں جو ہے ضروری ہے، اور اچھی چیزیں کھانا اور صحت کے لیے جو چیزیں اہم ہے وہ کھانا، یہ ہم پہ فرض بھی ہے. جی جی، کیونکہ ہر انسان کا اپنی باڈی کا حفاظت کرنا جو ہے یہ فرض ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو جو انٹیک ہے وہ کرے. تو سر اس میں یہاں پر میں تو اب یہاں پر یہ سجیسٹ کروں گا ان کو، آپ اگر ایگری کریں گے میرے ساتھ، کہ صبح کے وقت مطلب انڈا کھائے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، چکن کھائے. ایگزیکٹلی. گوشت اگر ہے، دودھ بہترین دودھ آپ پیے. ٹھیک ہے جی، بالکل، بہت فائدہ پہنچائے گا آپ کو. اور میں ایک بات ایڈ کروں منتظر کہ زیادہ تر ہمارے جو سلمان بھائی ہے اور جو خاص کر پاکستانی ہے، یہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کو یوز نہیں کرتے. جی، اور اگر ہم کہیں تو صرف پاکستان نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے بس یہ فرائی چیزیں جو ہے پسند کرتے ہیں. تو اگر ہماری باڈی میں، ہمارے فوڈ میں ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہے وہ شامل ہو جائے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے. مطلب جتنا زیادہ آپ کا مطلب بالکل. اور ایک بات یہ میں کہوں کہ اس رمضان میں جو ہے بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت وہ ان فوڈ کو یوز کرتے ہیں جو ہے اس کی باڈی کے لیے اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتے. تو افطاری کے وقت اگر ہم ویجیٹیبلز، فروٹس، ان چیزوں کو شامل کریں تو ہم کو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگا. جی، اور پھر دن کے دوران وہ فیٹس بھی مطلب کیونکہ وہ آپ نے اتنا انرجی فل اپ کر لینا، وہ گلائکوجن اتنا زیادہ ہو گیا کہ دن کے دوران باڈی فیٹس تک نہیں پہنچتی. بالکل نہیں پہنچتی، کیونکہ ان کا جو گلائکوجن ہے وہی ختم نہیں ہوتا. اور اصل میں یہ جو ویجیٹیبلز، فروٹس جو ہے نا، اس میں جو فائبرز ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کو بالکل کلین کرتے، واش کرتے ہیں ہمارے انٹسٹائن کو، ہمارے سٹمک کو. تو رمضان میں اگر ان چیزوں کو ہم یوز کریں، استعمال کریں ایز اے سورس آف فوڈ ویجیٹیبلز، تو ہماری باڈی کے اندر جو انٹرنل سچویشن ہے، انٹرنل انوائرمنٹ ہے، یہ بالکل کلین ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. تو یہی مطلب ہم پھر سجیسٹ کرتے ہیں کہ یار چکن کھانا شروع کر دے، گوشت، ایگز وغیرہ ہے، ڈرائی فروٹ ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، ان چیزوں کا استعمال کریں اس رمضان کے دوران. اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ مہینہ ہمارے. لیکن اگر ہم اس کی استعمال نہیں کرتے
تو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس مہینے کا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ سر میں مطلب ان کو یہ بھی سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ رمضان سے مطلب جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا پہلے اگر یہ واک آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہ واک کر لیا, جن لوگوں کو ٹائم ملتا ہو یس. واک کر لیا کرے, کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں نا تو یہاں پر جو باڈی ہوتی ہے, اب باڈی کے اندر اس وقت گلائکوجن بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو یہاں پر باڈی پیور جو چلے گی فیٹس پہ چلے گی, وہاں سے وہ انرجی لے گی, تو فیٹس مطلب یہاں پر مطلب آپ کا ختم ہوگا. اور اس کے علاوہ میں ان کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا جیسے آپ روزہ افطار کر لیں تو ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں, کیونکہ میں نے کہتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے پورا دن تو ابھی میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں. بالکل. لیکن یہ غلط ہے. میرے خیال میں فوراً 10 منٹ کی واک کے لیے دوبارہ نکل جائے, تھوڑا سا موومنٹ کرے تو یہ بہت فائدہ دے گا. اور جب عید آئے گا تو یقین کرے آپ خود کو بہت ہی ریفریش اور پرسکون مطلب محسوس کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, بہت ہی بہترین بات چیت ہماری ہوئی, اور بھی اس بات کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ویڈیو کافی بڑا ہو گیا اور ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے, تو میں آپ کو بہت تھینک یو بولتا ہوں کہ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور بہت ہی شکریہ, قیمتی پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر لیے. وہ امید کرتا ہوں ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, یہ بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا اور جو چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں ان کے اوپر عمل بھی یہ لوگ کریں گے. تو تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.